خود پرستی کی بات کی جا رہی ہے، سیڈزم کی جو بات کی جا رہی ہے، اس بیماری میں ہماری نوجوان نسل بری طرح سے ملوث ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ جس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں وہ انقلاب ہے ٹیکنالوجی، لیکن وہ انقلاب ہمارے لیے عذاب بن گئی ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے وہ ٹیکنالوجی عذاب بن گئی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر دور رسی نہیں آ رہی ہے، ان کے اندر دل جمعی نہیں آ رہی ہے، وہ موبائل میں شارٹس اسکرول کرتے ہیں، 2 منٹ وہ اسکرول دیکھا نہیں تو فوراً انسٹاگرام پہ چلے جاتے ہیں، انسٹاگرام کچھ دیر اسکرول کیا وہ فوراً اٹھ کے فیس بک پہ چلے آتے ہیں، فیس بک سے اٹھ کے اسنیپ چیٹ پہ چلے آتے ہیں۔ یہ جو ہمپنگ اور جمپنگ ان کی ہے وہ ان کے مزاج کو بگاڑ رہی ہے، ان کو خود پرست بنا رہی ہے، ان کو سیلفش بنا رہی ہے کہ ہمیں جو چیزیں اچھی لگے گی ہم وہی کریں گے۔ ہم جس سماج کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں اس سماج کی تشکیل کا بنیادی وصف ہے صبر اور تحمل اور برداشت۔ اگر ہمارے اندر صبر، تحمل اور برداشت کا مادہ نہیں پیدا ہوگا تو گھروں میں فساد پیدا ہوگا، گھروں میں جھگڑا لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ان مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ مسائل ہمارے گھروں کے مسائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے گھروں میں اکثر و بیشتر سنا ہے، دیکھا ہے، اپنے اگل بغل لوگوں کی زبانوں سے سنا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ پیٹ میں درد اس کے کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نے سارا سونوگرافی کرا لیا، الٹرا ساؤنڈ کرا دیا، سب کچھ کرا دیا، ایکس رے کرا دیا، ٹیسٹ کرا دیا، سب کچھ کرا دیا، لیکن کوئی مرض نہیں لکھا، لیکن بچہ مستقل کہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ خوف کا درد ہے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں، یہ خوف کا درد ہے۔ اس مزاج کو، اس نفسیات کو، اس سائیکلوجی کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ کس دور سے گزر رہا ہے، کن چیزوں سے گزر رہا ہے، اس کو اپنے قریب کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ نہیں تو ہمارا معاشرہ ایسے ہی معاشرہ آئے گا جو ہمارے شہر میں حادثہ پیش آیا، اس معصوم بچے کو قتل کر دیا گیا، چاقو گوند گوند کے اس کو مار دیا گیا۔ تو کیا مجرم صرف وہی شخص ہے جس نے اس بچے کا قتل کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں اس معاشرے میں، اس شہر میں رہنے والا ایک ایک فرد اس بچے کا قاتل ہے اور مجرم ہے۔ یہ بہت مبالغے کے ساتھ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیانی میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس ماں کے، اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا احساس ہم نے اپنے دلوں میں محسوس کیا، اس ہمدردی کو، اس اخوت کو ہم نے محسوس کیا؟ ہرگز نہیں کیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس سلسلے کی بات کی جا رہی۔ سدھاری پہ جو حادثہ پیش آیا، گوند گوند کے اسے قتل کر دے گا، اور معصوم بچہ، 7 سال کا معصوم بچہ، اس کی تصویر دیکھ کے محبت ٹپک رہی ہے، اس سے لگاؤ لگ رہا ہے، لیکن کس درندگی سے اس کا قتل کیا گیا۔ تو مجرم خالی قاتل نہیں ہے، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی بھی ہے جو سڑ کے بدبو کر رہی ہے، اور اس سوسائٹی کا، اس سماج کا حصہ ہم خود بھی ہیں۔ تو اس لیے مجرم ہم بھی اتنے ہیں جتنا وہ قاتل ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کی شرارت، ان کی بلنگ اس لیول کو، ایکسٹریم لیول کو پہنچ جا رہی ہے کہ وہ اپنی پسندیدگی کے لیے، اپنی نفس کے لیے، اپنی خود پرستی کے لیے کسی انتہا کو جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خود اپنے گھروں میں مشاہدہ کر لیجیے کہ بچے جس چیز کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں وہ انہیں چاہیے۔ یہ ضدی پنا انہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ہم کس سماج میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کس انداز سے ہو رہی ہے۔ ہم لوگ بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، کسی غیر سے اگر ہم زیادہ اپنے رشتے، اپنے تعلقات بڑھاتے تھے، والدین اس پہ ٹوکتے تھے، ہمارے اساتذہ کرام اس پہ مارتے تھے، منع کرتے تھے کہ کسی غیر سے تم کیوں تعلقات اپنے بڑھا رہے ہو، کیا وجہ ہے کہ اس کی صحبت میں جا کے بار بار بیٹھ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ تربیت کا ایک انداز تھا، اور اس تربیت کو اس زمانے میں انٹروورٹ کہا جانے لگا کہ یہ دقیانوسی فکر ہے، دقیانوسی سوچ ہے، اس لیے کہ ہم آزاد معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں کہ سب کو آزادی ہے، جس سے چاہے جیسے چاہے تعلقات رکھے۔ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث تو نہیں بننے والی ہے اگر یہ چیزیں ہم اپنے ذہنوں میں ازبر رکھیں گے اور اس انداز سے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو بھی بچائیں گے، اپنے خاندان کو بھی بچائیں گے، اور اللہ کے یہاں ہم سرخرو ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس غم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے جو سائیکلوجی تھی، جو نفسیات تھی، اور اس کے پیچھے جو ایک دور گزرا ہے، اس دور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچہ اس قدر باغی ایسے ہی نہیں ہو گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا اسٹڈی تھی، کیا اس کی فکر تھی، کیا سوچ تھی، کس وجہ سے اس معصوم بچے کو لے جا کے اس نے قتل کیا، وہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔
انتظامیہ نے جو ساری چیزیں کی وہ الگ ہے، لیکن بحیثیت ناگرک، بحیثیت سٹیزن، بحیثیت اہل ایمان، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ہمیں بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں پر فکر کریں، اپنے بچوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ کہیں وہ بھی اس بلنگ کیریکٹر کے اندر ملوث تو نہیں ہو رہے ہیں، وہ شریر مزاج کے بچے تو نہیں تیار ہو رہے ہیں کہ انہیں کسی کو ستا کے، کسی کو اذیت دے کے، کسی کو تکلیف پہنچا کے خوشی تو نہیں محسوس ہوتی ہے۔ یہ خود پرستی ہے، اسے سیڈزم کہا گیا ہے کہ ایسے بچوں کا مزاج بن رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کم عمر کے ہیں، وہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کسی کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ مزاج بچوں کا ہمارے تیار ہو رہا ہے، کہیں اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے وہ بچے ہمارے بھی اس چیزوں میں ملوث نہ ہو جائیں، اس لیے ہم ان کی نگہبانی کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو اپنے قریب لے آئیں، ان کو بیٹھائیں اور سمجھائیں کہ بیٹا کسی کو تکلیف پہنچانا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ بچپن سے یہ چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا دی گئی کہ راستے سے کہیں بھی آپ گزریے، کیلے کا چھلکا آپ کو نظر آتا ہے، کوئی اینٹا، کوئی تکلیف دہ چیزیں نظر میں آ جاتی ہے تو فوراً دل چاہتا ہے کہ اس کو ہٹا دیں، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ اور معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ راستوں میں بری چیزیں، کیل، اس طرح کی چیزیں لا کے تاکہ لوگوں کی گاڑیاں پنچر ہو جائیں۔ گاڑیاں پنچر ہوں گی تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔ کسی کے گھر کے باہر بلب ہے تو ڈھیلا چلا کے مار کے بلب پھوڑ دیا، اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ لیکن یہ مزاج بنتا جا رہی ہے، جو بلنگ مزاج ہے، یہ شرارتی مزاج جو بچوں کا بنتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ خوشی اس انتہا کو پہنچ رہی ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان بچوں کو قتل کیا ہے وہ بہت عمر رسیدہ نہیں تھے، 25 سے 30 سال کے درمیان کے نوجوان تھے۔ انہوں نے ان بچوں کو، اس بے رحمی سے اس بچے کو، معصوم بچے کو، 7 سال کے بچے کو قتل کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بحیثیت مسلمان ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں، ہم اس بات کا احساس اپنے اندر بیدار کریں کہ کہیں اس برائی میں، اس سکنس سائیکلوجی میں ہم بھی ملوث تو نہیں ہیں۔ ہمارے بچے جن اذیتوں سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے، جن انزائٹی سے، جن ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، جو بچے سوسائڈ کر رہے ہیں، ان کی وجوہات ہمیں بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اپنے سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے احادیث موجود ہیں، ان کے طریقے، ان کے اصول موجود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے، ملے نہیں، بھائیوں نے آ کے طرح طرح کی کہانی بنا دی، اس غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام ملوث ہوئے کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، غم کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اب میڈیکل سائنس سے آپ اس کا کنیکشن جوڑیے گا، کوئی کنیکشن نہیں ملے گا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تو ہمارے بچے جو پیٹ میں درد کا شکار بنتے ہیں یا احساس ظاہر کرتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، کہیں اسکول کا اسٹریس تو نہیں ہے، اسکول میں کوئی ان کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، گھروں میں جو خرافاتیں ہو رہی ہیں، جو برائیاں ہو رہی ہیں، اس برائیوں کا شکار تو ہمارا آپ کا بچہ نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول جانے سے ڈرتا ہے، وہ گھر میں چچا اور دوسروں بڑوں بھائیوں کے کمرے میں جانے سے ڈرتا ہے، کہیں اس برائی کا شکار تو وہ بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس مزاج کو، اس سائیکلوجی کو، اس نفسیات کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ سمجھیں گے، سوچیں گے، غور و فکر کریں گے اور اس پر محنت کریں گے، اس پر کوششیں کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے یہ قوی امید ہے کہ ہم جو بہتر معاشرہ، بہتر سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، وہ سوسائٹی ہم پا کے رہیں گے۔ نہیں تو یہ جو سڑا معاشرہ ہے، یہ جو انسانیت کو تار تار کرنے والی حرکتیں ہیں، وہ ہوتی رہیں گی اور اس سے کسی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس بچے کے جانے سے ہمیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ ہمیں خبر بھی نہیں تھی کہ کس کے گھر میں کیا پریشانی آ گئی، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کہا کہ کجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اگر سر میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ تو کسی کے گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی حادثہ پیش آئے، تو اس غم کو اپنا غم سمجھیے اور ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے لیے جو ہمدردی کر سکتے ہیں وہ ہمدردی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس بچے کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کے دلوں کو سکون دے، اور اس بچہ تو معصوم تھا، وہ انشاءاللہ اللہ کے حضور جنت میں پہنچ گیا ہوگا، وہ بچہ شہادت کے مرتبے کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی، ان کی بہتر انداز سے تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔